مان ہی نہیں رہا پاکستانی مسلمان کی مفتو قوم فاتح قوم کے انڈر آتی ہے. وہ گورے فاتح ہیں بائی دا وے اس وقت, ٹھیک ہے, کوئی عربی سول فاتح نہیں ہے اس وقت, یورپین فاتح ہیں. انہوں نے اجازتیں دی ہیں تمہارے مدرسے کھلے میں, کوئی مان ہی نہیں رہا. یہ اگر اجازتیں بند کریں تو یہ ہم بعد جماعت کیا اکیلے میں بھی نماز نہ پڑھ سکیں. یہ ہمیں کوئی بتا نہیں رہا. اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے 30 مار خان سمجھ کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے مفتی ہیں یا علماء ہیں اور ہماری کتابیں چھپتی ہیں. ایک ایسے چٹکی میں ایک پرنٹنگ پریس ہی بند کر دیں گے. وہ سسٹم کہاں سے چلتا ہے ہمیں پتا ہے. یو تھنک ہمیں نہیں پتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر تالے کھولیں گے تو ہمیں بھی آزادی ہے, یہ ہمیں بھی اپنی مرضی سے اپنے بندے اپنی مرضی سے چن لیں گے. پوری عوام پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی بچہ تو نہیں ہے ادھر, مگر نہیں جیت سکتا عمران خان کیونکہ اجازت کہیں اور سے بنا ہوئی بھی. بالکل اسی طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے جب سیاسی لیول کے اوپر ہمیں اجازتیں نہیں ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں مدرسوں کو جب انہوں نے الاؤ کیا ہے, جو کہ اصل میں قرآن پاک کو پروجیکٹ کرنے کی اصل میں انسٹیٹیوٹ ہے. قرآن پاک کے علاوہ تو کوئی اور چڑی نہیں ہے گورے کو ہم سے. اصل میں اس کو چڑی اسلام ہے ہم سے. اس کو غصہ اس بات کا کہ اسلام کا نام لے رہا ہے, کیونکہ قرآن پاک واقعی وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ فرض کرتا ہے, کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فرض کرتا ہے. مگر مسجدی آیتیں سنا نہیں سکتی. کیوں سنائے گی تو پتہ چلے گا ہم تو خروج کا وہ کر رہے ہیں. نہیں رک جائیں اس وقت کال سے زیادہ ضروری بات کر رہا ہوں اس وقت, ٹیمپو نہ توڑیں اس وقت. یہ قوم کی ذہن سازی یہاں پہ کرنی ضروری ہے. اگر خان صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم رہ نہیں سکتے, یار پاور میں سے نکلے, نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم ٹھہر نہیں سکتے, تو پھر یہ سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اپنی مرضی سے مفتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پڑھ کے بنے ہیں. ہاں پڑھتے تو وہ بھی سیاست پڑھ کے سیاست میں آئے تھے. خان صاحب واحد پڑھا لکھا سیاستدان آیا تھا ان کا. وہ پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پولیٹیکل باؤنڈریز کدھر سیٹ ہوتی ہیں. پاکستان کا پارلیمنٹ اتنا پولیٹیکل پوٹینشیل نہیں رکھتا جتنا پاکستان کا مدرسہ رکھتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ مدرسے سے اٹیچڈ ہیں. کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھیں, ایک کال دینے کی باری تھی, بل پاس ہو سکتا تھا. تو انہیں صحابہ کا بل پاس کس نے کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ جی نہیں, مدرسے نے پاس کروایا تھا. LGBT کے خلاف بل کس نے پاس کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ بالکل بھی نہیں, مدرسوں نے پاس کروایا تھا. جب پاور استعمال کرنی ہوتی ہے نا, پیچھے سے جو بھی اجازت ملتی ہے پاور استعمال ہو جاتی ہے. مگر جب میں نے کہا فلسطین کے لیے بل پاس کراؤ, آرمی بھیجو ادھر, مدرسوں نے کہا نہیں یہ تو خروج میں آ جائے گی بات. پتہ کسے خروج کہتے ہیں؟ حکومت کے خلاف جاننے کو. یہ خلاف والی بات کسے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو برابر کی پارٹیز یا ایک ایسی فارمیڈیبل فورس ہو جو کہ واقعی میں ٹاپل کر سکتے ہو سسٹم کو, اس کو کہتے ہیں خلاف ہو گیا جی میرے. ورنہ میں نواز شریف کے نا خلاف ہوں. مدرسہ ایسی فورس ہے جو صرف ایک فورس ہے پاکستان میں مدرسے کی. مسئلہ یہ ہے اس کے اوپر فتویٰ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہم حکومت کو ٹاپل نہیں کر سکتے, حالانکہ حکومت میں آنا مدرسے کا کام تھا. یہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبی میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ نبی صاحب نے سب سے پہلے آگے کہا تھا میثاق کے مدینہ میں کہ جو کچھ کرنا کر لو مگر سائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. یہ نیا بندہ آیا ہے شہر کے اندر, میجر پاورز کو چیلنج کر دیے. یہ آپ کر کے دکھائیں کسی مدرسے سے. چلیں مجھے کنونشن سینٹر میں فلسطین کا وہ ہے. آج بتاتا ہوں نا آپ کو, آج کتنے بندے مرے ہیں فلسطین میں, آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہو سکتا. کون الیکشن جیتا ہے کون ہارا یہ ہمیں پتا ہے نا سر. نہیں, آج فلسطین میں کتنے کو, ان کو مدرسے کو تو کبھی بھی نہیں پتا ہو سکتا فلسطین میں کتنے بندے مرے. سنیں نا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں. جب فلسطین کا اصل میں معاملہ ہوا تھا کنونشن سینٹر سارے علماء گئے تھے. جب تو انہیں صحابہ بل تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے. جب فلسطین کی باری آئی تو کنونشن سینٹر گئے تھے. سمجھ رہے ہیں باؤنڈری کہاں پہ سیٹ ہوئی ہے, ہمیں دیکھنا ہے.